تلنگانہ کے عوام کے لیے اہم اطلاع یہ ہے کہ 24 اپریل سے 29 اپریل کے درمیان شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ریڈ الرٹ والے اضلاع میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ اورنج الرٹ والے علاقوں میں درجہ حرارت 43 تا 44 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں بھی اسی عرصے کے دوران شدید گرمی کی لہر متوقع ہے، جہاں بعض مقامات پر درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی کے باعث کہیں کہیں ہلکی آندھی یا طوفانی بارش ہو سکتی ہے، تاہم اس سے گرمی میں خطرخواہ کمی ہونے کی توقع نہیں ہے، بلکہ نمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریاستی حکومت نے 6 سینئر IPS عہدیداروں کو DGP کے رینک پر ترقی دی ہے۔ ترقی پانے والے عہدیداروں میں مہیش بھگوت، سواتی لکرا، چارو سنہا، VC سجنار اور انل کمار کے علاوہ سرینیواس راؤ شامل ہے۔ تمام عہدیدار ترقی کے بعد بھی اپنے موجودہ ذمہ داریوں پر برقرار رہیں گے۔ شہر حیدرآباد میں RTC ملازمین کی ہڑتال بدستور جاری ہے۔ اسی دوران میاں پور میں بھی بس ڈپوز تک ہی محدود رہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، تاہم میاں پور ڈپو سے الیکٹرک بسیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں، جس سے مسافروں کو کچھ حد تک راحت ملی ہے۔ باقاعدہ سروس معطل ہونے کے باعث حکام متبادل انتظامات پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹولی چوکی میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک پولیس کانسٹیبل جس کی شناخت گیانیشور کے طور پر کی گئی ہے، CCTV کیمرے میں ایک ہوٹل ملازم پر تشدد کرتا ہوا پکڑا گیا۔ یہ واقعہ الرکاب مندی میں پیش آیا، جہاں کانسٹیبل نے مبینہ طور پر مقررہ اوقات کے بعد ہوٹل کھلا رکھنے پر ملازم کو لاٹھی سے مارا۔ واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ GHMC کمشنر RV کرنن نے بنجارہ ہلز کے سلطان علوم کالج میں قائم مردم شماری کے تربیتی مرکز کا دورہ کیا، جو جوبلی ہلز سرکل 36 کے حدود میں آتا ہے۔ اپنے دورے کے دوران کمشنر نے تربیتی انتظامات، سہولتوں اور مردم شماری کے عمل کو مؤثر و منظم انداز میں انجام دینے کے لیے مجموعی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں اور تربیت حاصل کرنے والوں سے بات چیت کرتے ہوئے مردم شماری کے عمل میں درستگی، باہمی تال میل اور بروقت تکمیل کی ہدایت پر زور دیا۔ کمشنر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تمام لاجسٹک سہولتوں اور ضروری وسائل کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ مردم شماری کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے کامیابی سے مکمل ہو سکے۔ ضلع جنگاؤں میں RTC ملازمین کی ہڑتال کے دوران کشیدگی دیکھی گئی۔ RTC ملازمین نے انتظامیہ کے اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کے تحت بھاری پولیس بندوبست کے دوران خانگی افراد کو ڈرائیور بنا کر بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس دوران ایک دلخراش منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب ایک ملازم پولیس عہدیدار کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور اپیل کی کہ ان کے روزگار کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور ہڑتال میں مداخلت نہ کی جائے۔ ملازمین نے اس بات پر گہری ناراضگی اور تشویش کا اظہار کیا کہ بسوں کو اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ ہر گاڑی کے ساتھ ایک پولیس کانسٹیبل کو بطور محافظ تعینات کیا گیا ہے، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیم نے کوکٹ پلی کی ایک ہوٹل پر دھاوا کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کا پتہ چلایا۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے بتایا کہ استعمال شدہ تیل دوبارہ استعمال کیا جا رہا تھا، صفائی کا معیار انتہائی خراب تھا۔ کارروائی کے دوران 1000 کلو پیاز اور 70 کلو تلی ہوئی پیاز تلف کی گئی، 480 کلو تیل ضبط کیا گیا اور ہوٹل کو مہر بند کر دیا گیا۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران بنجارہ ہلز میں نشے کی حالت میں دھت ایک خاتون نے پولیس سے بحث و تکرار کی۔ جب ٹریفک پولیس نے اس کو پکڑا تو وہ پولیس سے الجھ گئی اور بدتمیزی کرنے لگی۔ اس نے بریتھ انالائزر ٹیسٹ سے بھی انکار کر دیا۔ پولیس نے گاڑی ضبط کر کے سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ شہر میں واٹر بورڈ کی جانب سے موٹر فری ٹیپ مہم کے تحت کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ اس مہم کے دوران غیر قانونی طور پر نلوں سے برقی موٹروں کے ذریعے پانی حاصل کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
آج بھی واٹر بورڈ کے عہدیداروں نے مختلف علاقوں میں منظم انداز میں معائنہ کیا اور ایسے موٹر ضبط کیے جو براہ راست واٹر بورڈ کی پائپ لائنوں سے جوڑ کر پانی کھینچنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ چاشمبے کو سکندرآباد زون کے آپریشن اینڈ مینٹیننس ڈویژن 17 کے حکام نے صبح 4 بجے جو پانی کی سپلائی کا مقررہ وقت ہوتا ہے گاندھی نگر اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا اور غیر قانونی طور پر نصب 17 موٹرز ضبط کی۔ حکام نے خبردار کیا کہ اگر کوئی صارف اس طرح نلوں پر موٹر نصب کرتے ہوئے پایا گیا تو واٹر بورڈ کے قواعد کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور موٹر ضبط کر لی جائے گی۔ دوسری مرتبہ خلاف ورزی کی صورت میں 5000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے گجرات میں بلدی انتخابات سے قبل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قریشی برادری کے لیے احمد آباد میں نئے سلاٹر ہاؤس کا قیام ضروری ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گو رکشک اور RSS سے وابستہ تنظیمیں مویشیوں کی ٹرانسپورٹ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں جس سے قریش برادری کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ یاقوت پورے کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین میرا نے احمد آباد میں بلدی انتخابات کے سلسلے میں مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا جائے۔ ایکس MLA اور مجلس اتحاد المسلمین کے اس چناؤ میں لڑنے والے تمام کینڈیڈیٹ یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا چونکہ آپ کو ہمارے پارٹی کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو سننا ہے۔ میں جانتا ہوں چونکہ امتیاز جلیل صاحب جس انداز سے تقریر کرے ہیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی اور میرے ویسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ وہ DMK کے صدر MK اسٹالن اور نائب وزیر اعلیٰ ادے ندھی اسٹالن نے اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ اپنا ووٹ ڈالا۔ ووٹ ڈالنے کے بعد وزیر اعلیٰ اسٹالن نے کہا کہ تمل ناڈو جیتے گا۔ مشہور اداکار وہ NMM پارٹی کے سربراہ کمل ہاسن نے اپنی بیٹی شروتی ہاسن کے ساتھ تمل ناڈو کے انتخابات کے سلسلے میں حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ TV کے پارٹی کے صدر و سرکردہ اداکار جوزف وجے نے نیلا نگری میونسپل پرائمری اسکول میں قائم پولنگ بوتھ پر اپنا ووٹ ڈالا۔ ووٹنگ کے بعد پولنگ اسٹیشن کے باہر ان کے مداحوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی جس کے بعد وجے کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں کچھ دیر کے لیے ہجوم کی جانب سے انہیں گھیر لینے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ تمل ناڈو اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا مرحلہ جاری ہے۔ چنئی میں اجیت کمار نے سب سے پہلے ووٹ ڈالنے والوں میں شامل ہو کر اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ بارہ اسمبلی ضمنی انتخاب میں نائب وزیر اعلیٰ سنیتا پوار نے گنگو بائی کانتے ضلع پریشد اسکول میں ووٹ ڈالا۔ یہ نشست سابق نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے طیارے حادثے میں ہلاکت کے بعد خالی ہوئی تھی جس کا ضمنی انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات کے دوران ضلع مرشد آباد میں کشیدگی دیکھی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ترنمول کانگریس کارکنوں اور عام جنتا انیان پارٹی کے بانی ہمایوں کبیر کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہمایوں کبیر اس علاقے کا دورہ کر رہے تھے جہاں گزشتہ روز دیسی بم پھینکنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ سیاسی کشیدگی کے باعث علاقے میں حالات تناؤ کا شکار ہیں جبکہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ RTC ملازمین کی ہڑتال کے سبب پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکین نے کرایہ میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ مسافروں کے مطابق حیدرآباد سے سدی پیٹ کا کرایہ 600 روپے اور پرگناپور کا 200 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ عوام نے حکومت سے فوری مداخلت کرنے، ملازمین سے مذاکرات کرنے اور بس خدمات کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاریخی یادگار چار مینار کے احاطے میں آج قبائلی افراد کی آمد سے خوشگوار ماحول دیکھا گیا۔
جمعرات کی صبح قبائلی وفد نے شہر کی اس علامتی عمارت کا دورہ کیا جہاں محکمہ سیاحت کے عہدیداروں نے ان کا روایتی انداز میں استقبال کیا۔ پہلی مرتبہ چار مینار کا دیدار کرنے والے قبائلی افراد اس کی طرز تعمیر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ قدیم دور کی فن تعمیر اور نقش و نگار نے انہیں بے حد متاثر کیا ہے۔ قبائلی وفد نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کافی عرصے سے حیدرآباد آ کر چار مینار دیکھنے کے خواہش مند تھے اور یہاں ملنے والا پرتپاک استقبال ان کے لیے باعث مسرت ہے۔ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు हमारा डिस्ट्रिक्ट को आए जब हमारा जो आदिवासी ट्राइबल्स है ये जंगल पे रहते, तुम एक बार आके ये सिटी देखो, सिटी का माहौल देखो, तुम्हारा बच्चे भी यहाँ पढ़े तो एक अच्छा होता। कहीं को बोले खपता जंगल पे रहता, सिटी का माहौल अच्छा रहता बोल के बोले। उसके साथ हमारे नियोजक वर्ग के हमारे एमएलए गारू वेणुमा बोजू गारू हमारे साथ में रह के पूरा सकल सौकर्य करके कल हम के हमारा कहाँ ठहरना हुआ बोले तो यहाँ तारामती होटल में, अच्छे होटल में हम ठहरे वहाँ। कहीं को बोलते हम ऐसा होटल अब तक नहीं देखे, कहीं को बोलते एसी होटल है, हम जंगल पे रहने वाले यहाँ एसी होटल में सौकर्य करके अच्छा कन्वर्ट करके वहाँ से यहाँ पूरा अच्छा ठीक है। सबको धन्यवाद का तो हमारा एमएलए वेणुमा बोजू साहब को आला, जैसे हमारा जिला इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा गारू को पूरा धन्यवाद बोलते, हमारे आदिवासी तरफुना धन्यवाद बोलते बोल को जय आदिवासी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार और बोलेरो का तसादुम हो गया। इस वाक़े में 11 अफराद झुलस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्नयन पार्टी के बानी हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो 1982 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब उनकी अपनी पार्टी मैदान में है। उन्होंने रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने पर जोर दिया। हमारा जो संविधान है वो संविधान में सब लोगों को वोट देने का हक है, अधिकार है। इंडियन सिटीजन होने के तरह जो चुनाव आयोग जो इलेक्शन का घोषित करे तो सब लोगों को चुनाव में भाग लेने का हक है। मेरा भी एक उम्मीदवार है लोगों को पास वोट लाए, तो मेरे को तो पहले ये जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।